بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے نصف مضمون پڑھا تھا شجر کاری کی ضرورت و اہمیت۔ اس کا بقیہ نصف حصہ جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شجر کاری کسے کہتے ہیں۔ تو بیٹا شجر ہم نے پڑھا درخت کو کہتے ہیں، تو درخت لگانے کا جو عمل ہے وہ شجر کاری کہلاتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ شجر کاری کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی ہم نے ضرورت و اہمیت کے بارے میں پڑھا، اس کے فوائد کے بارے میں پڑھا۔ تو بیٹا بقیہ نصف مضمون اب ہم کریں گے کہ درخت جو ہیں وہ درجہ حرارت میں اعتدال رکھتے ہیں۔ اعتدال کس طرح سے رکھتے ہیں؟ یعنی کہ درجہ حرارت میں توازن رکھتے ہیں، درجہ حرارت کو ایک درمیانی سطح پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد خطرناک جراثیم کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں درخت۔ خطرناک جراثیم کون سے؟ جو ہوا میں شامل ہوتے ہیں، جو ہماری فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، ان جراثیم کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ درخت زرعی زمین کا کٹاؤ روکتے ہیں۔ اب زرعی زمین کا کٹاؤ سے مراد زمین کو بنجر پن سے روکتے ہیں، یعنی کہ اس زمین پہ جہاں پہ درخت موجود ہوں اس زمین کو زرخیز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، زرخیز رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ درخت جو ہیں وہ سیلاب سے بچاؤ کا سبب ہیں۔ انسان جو ہے وہ درختوں سے لکڑی حاصل کر کے بہت سی چیزیں بناتا ہے، ٹھیک ہے، فرنیچر بناتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے عمارتی لکڑی حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ درخت انسان اور حیوانات دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں، دونوں کو غذا فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے جانور جو ہیں وہ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں درختوں کے ذریعے سے، بہت سارے پرندے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، انسان اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ ایک ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 2 خاندانوں سے خارج شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے درخت اس کو جذب کر کے ہوا میں آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہم نے بیٹا کل بھی پڑھا تھا کہ جس طرح سے ہم سانس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے جسم سے باہر نکالتے ہیں، اور اسی طرح سے درخت جو ہیں وہ آکسیجن کو باہر نکالتے ہیں۔ تو وہ آکسیجن جو باہر نکالتے ہیں درخت، ہم اسے اپنے سانس کے ذریعے سے اندر لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ تو بیٹا ہمارے گھر میں اس طرح گیس سے چلنے والے بہت سے آلات ہیں اور گھر کی بہت ساری دیگر چیزیں ہیں جو کہ ہوا کو آلودہ کرتے ہیں، یعنی کہ فضائی آلودگی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ایک گھر میں جو ہے اوسطاً 10 سے 15 ایک اوسط گھر میں 10 سے 15 پودے ہونا ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ درخت جو ہیں وہ ذہنی الجھنوں سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ اب ذہنی الجھنوں سے نجات کا ذریعہ کس طرح سے ہیں؟ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ دل آویز سبزہ زار دل فریب گھنے جنگلات، ہرے بھرے درخت، باغات میں ثمر آور اشجار کسی بھی خطے کو جنت نظیر بناتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمیں دیکھنے میں دلکش لگتا ہے نا، خوبصورت لگتا ہے وہ حصہ جہاں پہ ہریالی ہو، سبزہ ہو، ہمارا دل جو ہے اس طرف کھنچا چلا جاتا ہے، ہمارا بے چین دل جو ہے، ہمارا مضطرب دل جو ہے اسے چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ درخت جو ہیں وہ خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں بیٹا کئی علاقے ایسے ہیں جو پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے کئی ترقی یافتہ ممالک بھی ایسے ہیں کہ جن کی ترقی کا راز بھی درخت ہیں اور ان کی خوبصورتی ہے جو ماحول کو بھی خوشگوار بناتے ہیں۔ تو جب صاف شفاف ہوا میں نہیں میسر ہوتی تو اس وقت درختوں کی اہمیت اور ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جیسے ہم نے پڑھا کہ لکڑی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم عمارتی لکڑی حاصل کرتے ہیں، ربڑ، گوند اور اس طرح کے کئی دوسرے تجارتی سامان حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے بھی شجر کاری کی اہمیت پر زور دیا، شجر کاری پر زور دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درخت کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شجر کاری کرتے تھے اور دوسروں کو بھی شجر کاری کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح سے بیٹا امریکہ میں کئی سالوں سے درختوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، امریکہ ترقی یافتہ ممالک میں ہے شامل، تو وہاں پہ درختوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شاید ان کی ترقی کی یہ بھی وجہ ہے کہ 1940 کے آغاز سے انہوں نے جنگلات کی جو کٹائی کا عمل تھا نا اس کو سست کیا، یعنی کہ جنگلات کی کٹائی کے عمل کو روکا، جس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے چین میں 1980 کے بعد سے لے کے 11 سال سے زائد عمر کے جو افراد تھے، ہر چینی باشندے پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ ہر سال کم از کم 3 پودے ضرور لگائے گا۔ تو ماہرین کے مطابق ملک کا جو 25% حصہ ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، کہ جتنے زیادہ جنگلات ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں اتنے ہی فوائد حاصل ہوں گے۔
ہماری جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، اس نے بھی ان حالات کے پیش نظر 1 ملین درخت لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تو بیٹا یہاں پہ اس بات کی ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور درختوں کی کٹائی کے عمل کو روکا جائے۔ تو اس سلسلے میں بیٹا حکومت اور عوام کو مل جل کر کام کرنا ہے۔ اگر ہم سارا جو ہے حکومت پہ چھوڑ دیں اس سارے عمل کو، اس سارے کام کو، تو اس میں پیسے کا بھی ضیاع ہے اور وقت کا بھی ضیاع ہے۔ تو ہمیں حکومت کے ساتھ مل کر اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اس عمل کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور درخت کاٹنے کے عمل کو روکیں، تاکہ ہم زمین پر جن مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں، ہم ان مسائل سے، ان مشکلات سے نکل سکیں۔ تو بیٹا ہمارا یہ مضمون مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے اس میں مختلف حوالے شامل کرنے ہیں۔ وہ حوالے آپ کے قرآن پاک کی آیات سے ہو سکتے ہیں، احادیث مبارکہ سے ہو سکتے ہیں، یا کسی کے قول یا اقوال بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ نے حوالہ جاتی اشعار بھی اس میں شامل کرنے ہیں۔ تو بیٹا آپ کا یہ مضمون مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے اس مکمل مضمون کو مختلف حوالہ جات کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔